دو طرح کے اعمال اسلام میں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، معمولات۔ اچھا، کیسے؟ دو طرح کے معمولات ہیں۔ کچھ معمولات ایسے ہیں کہ جن معمولات کو ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو تاکید کی جاتی ہے، زور دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کان نہیں ہلاتے، توجہ نہیں کرتے۔ کچھ ایسے معمولات ہیں کہ جن کے اوپر روک لگائی جاتی ہے مگر ماننے کو تیار نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟ اس پہ کبھی غور نہیں کیا۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ شیطان نے رخصت مانگی اور ایک چیلنج کہہ لیجیے وہ دیا اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں حدیث کے ذخیرے کو تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مختلف چیزیں شیطان کے داؤں اور اس کے مکر و فریب کے تعلق سے بتائی گئی۔ قرآن مجید نے بھی کچھ اشارے اس طرح کے کیے ہیں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ تو گمراہ کر بھی دیا لوگوں کو، اکثر لوگوں کو گمراہ اس نے کیا، اور اس کے گمراہ کرنے کے لیے کچھ نشانے بھی بتائی گئیں، کچھ علامات بھی بتائی گئیں حدیث میں۔ قرآن مجید نے اس کے مکر و فریب کو بہت کمزور بھی کہا۔ داؤں، شیطان کا جو داؤں ہے، جو جال ہے، بندہ ہے، بہت کمزور ہے۔ لیکن کمزور کس کے لیے؟ جس کے پاس سمجھ بوجھ ہے، شعور ہے، آنکھیں ہیں۔ اس کی نشاندہی قرآن مجید کے بعد حدیث کریم میں کی گئی۔ جو اہل اللہ تھے، اہل نظر تھے، اہل شعور تھے، انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ شیطان کا مکر و فریب ہے اور یہ اس کا داؤں اور پھندا ہے، اور وہ بچ گئے اس سے۔ لیکن بہت سے لوگ، بلکہ اکثریت امت کی شیطان کے داؤں کو نہیں سمجھ پاتی، اس کی چال کو نہیں سمجھ پاتی اور اس کے دام فریب میں آ جاتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کا مزاج کیا ہے، شیطان کا مزاج کیا ہے، شیطان کا آخر کام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک مسلمان کو یا کسی انسان کو وہ کام نہیں کرنے دے گا جو کام اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق ہو، اس کی رضا کا سبب ہو، اس کی قربت کا سبب ہو۔ وہ کسی بھی حال میں اسے کرنے ہی نہیں دے گا۔ ہر ممکن کوشش کرے گا اسے روکنے کی۔ ایک چیز تو یہ بات کلیئر ہے، بالکل واضح مسلم اصول ہے یہ۔ دوسری چیز یہ کہ شیطان کے سامنے اگر دو آپشن ہوں، ایک ایسا کام کہ جس سے انسان کو اللہ رب العزت کی زیادہ قربت مل رہی ہے، اور ایک ایسا جس سے کم قربت حاصل ہو رہی ہے، تو وہ اس کام سے روکے گا بندے کو کہ جس سے زیادہ قربت حاصل ہو رہی ہے۔ یا اس کو یوں کہہ لیں، یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا کام کہ جس سے انسان کا زیادہ نقصان ہو اور ایک ایسا کام جس سے کم نقصان ہو، تو شیطان اس کام میں لگائے گا جس سے زیادہ نقصان ہو۔ جیسا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان کا تخت لگتا ہے تو وہ اپنے کارندوں کو ان کی کوششوں کاوشوں کے مطابق شاباش اور تعت و تحسین سے نوازتا ہے۔ تو ان میں سب سے زیادہ اس کے لیے فخر اس شخص پر ہوتا ہے کہ جو کسی طالب علم کو علم حاصل کرنے سے روک نہیں آتا، تاکہ نماز پڑھنے سے روکنے پر بھی اتنا اسے فخر نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں اس کی تفصیلات معلوم ہی ہیں آپ کو۔ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شیطان ایک انسان کو اس کام سے روکے گا کہ جو کام اچھا ہو، اور اس کام میں لگائے گا کہ جو برا ہو۔ جب ہم اپنے معاشرے پر، انسانی سماج پر نظر ڈالتے ہیں، اسلامی سماج پر، مسلم سماج پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن پر انسان ڈٹا ہوا ہے، کوئی تبلیغ نہیں ہے، کوئی تلقین نہیں ہے، کوئی تبشیر نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے، پھر بھی ڈٹا ہوا کہ ایسا ڈٹا ہوا ہے کہ اگر آپ اسے ہٹانا چاہیں تو جونک کی طرح ہے، ادھر سے ہٹاؤ گے تو ادھر سے چپک جائے گی، ادھر سے ہٹاؤ گے تو ادھر سے چپک جائے گی۔ بلکہ یہ تو میں نے بہت چھوٹی ایگزامپل دے دی، اتنا سختی سے چپکا ہوا ہے کہ اگر آپ اسے ہٹانے کی کوشش کرو گے نا تو وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، مطلب کوئی ایسا نہیں کہ زبانی بات ہے۔ اور کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن پر
تاکید کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے، ترغیب و ترغیب کی جا رہی ہے، تبشیر و تنذیر کی جا رہی ہے، جی مگر انسان ہے کہ اس کے کان پر جوں نکلنے کو تیار نہیں ہے. جی بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ آدمی پر تاکید کر دو کسی عمل کی جی تو کہتا ہے یار یہ ہمارے پر زبردستی، آپ کو ایک ہی ٹاپک رہتا ہے، اس طرح کی چیزیں مطلب لوگ خفگی کا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو جو یہ چیزیں تمام ہیں ان کو دیکھ کر میں نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ اگر کسی انسان کو کسی کام پر ڈٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم جی بغیر تبلیغ، بغیر کچھ کہے، بغیر تبلیغ کے، جی تو وہ کام کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ شیطان اسے اگنور کر رہا ہے. جی شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اس میں مبتلا رہیں. جی شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے نہ نکلیں. جی اچھا شیطان کیا کسی ایسے کام میں لوگوں کا مبتلا ہونا جو ہے پسند کرے گا کہ جو اچھا کام ہو، اللہ کی رضامندی کا سبب ہو، خوشنودی کا ذریعہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں. جی کیا شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ اللہ سے دور کرے لوگوں کو؟ جی ابھی اس پہ میں نے بھی مطلب غور کیا تھا. ایک بار بات میں نے آئی تھی تو کہی بھی تھی کہ جہاں پر بغیر بلائے بغیر تبلیغ کے بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے اور ایک طرف جو ہے بلانے سے بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں. ہاں تو ظاہر ہے کہ مطلب ظاہر اس میں علت پائی جا رہی ہے. اچھا ایک چیز اور ہے اس میں، ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، کر ہی نہیں رہے بلکہ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور مستقبل میں ہمیں اس کے ترک کی یا اس میں سستی اور کاہلی کی جی کوئی مطلب امید یا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. جی جس طرح سے ہمارے ہاں مزارات کے تمام تر معمولات کی جو شکل اور جو رسم ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جی آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی ڈھیل ہوگی مستقبل میں، یا اس میں کوئی کمی کوتاہی کریں گے لوگ؟ بلکہ دن بدن شدت پکڑتا جا رہا ہے جی اور عروج اور ترقی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے. جی تازیداری کو دیکھ لو، جی اور دیگر معمولات ہیں، درود و فاتحہ کا مسئلہ ہو یا جلسے جلوس کا مسئلہ ہو، تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگ دن بدن اس میں اور غلو کرتے تو جا رہے ہیں. ہاں اچھا یہاں پر کوئی سائل یہ کہہ سکتا ہے، معترض اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کام اچھے نہیں؟ دراصل یہاں سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم ان کاموں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ فی نفسہ ہی کام برے ہیں. ہمارا مقصد یہی نہیں. ہم نے جو مثال شیطان کی دی وہ اس لیے دی کہ شیطان کا جو مقصد حل ہوتا ہے وہ انہی معاملات سے ہوتا ہے کہ جو معاملات اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہوں، اللہ سے دوری کا سبب ہوں. تو یہ کام اگرچہ فی نفسہ ہی اپنے آپ میں درست ہیں، لیکن ان سے جو اٹیچ چیزیں ہیں جی وہ شیطان کے لیے بہت مفید ہیں، جی اس کے کام کی چیزیں ہیں. جی ان کی بنیاد پر لوگوں کو چاہتا ہے وہ اس میں مبتلا رہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک انسان تازہ داری میں مبتلا رہے گا. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ تازہ داری فی نفسہ ہی درست ہے، یعنی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جائز ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی جائز شکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ جو تصویر آج ہمارے سامنے ہے جو مروجہ تازہ داری ہے وہ کسی بھی صورت میں ایسی نہیں ہے کہ جو جائز یا درست کہی جا سکے. جی جلوس محمدی ربیع الاول کے معمولات فی نفسہ ہی جائز ہیں. اس پہ بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس پہ سہمتی جتائی جا سکتی ہے. اور بلا شبہ کہ جو خالص اظہار مسرت و شادمانی ہے اور جائز طریقوں اور جائز حدود میں رہ کر کے کوئی کام کرنے کا ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف خوشی منانا میلاد کے موقع پر اور محفل اور دیگر جو جائز کام ہیں ان کے ساتھ ان کے باوجود ان سے زیادہ خرافات بھی موجود ہیں جو شیطان کے لیے ایک مطلب نظریہ ہیں. جی عورتوں کا اختلاط، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اور راستہ بند کرنا، گلیوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ تمام تر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی صورت میں اسلامی نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں ہے. تو شیطان دراصل اس چیز کو فوکس نہیں کر رہا ہے. شیطان کا فوکس ان کاموں پر ہے، تو وہ کسی بھی حال میں نہیں چاہے گا کہ ایک ایسا کام کہ جس کے ذریعے لوگ برا کام کر رہے ہوں اسے ترک ہونے دے، وہ نہیں ہونے دے گا نا. کیونکہ اسی جائز کام کے ذریعے لوگ اس کے دامے فریب میں آ رہے ہیں اور برے کاموں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ تو فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے. ہاں ڈھال مطلب ایک ڈھال اس کو مل گئی ہے نا، ڈھال بنا کے کام کرتا ہے نا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی جائز کام نہیں ہوتا تو لوگوں کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی. اس نے مزارات کو ڈھال بنا کے اور پھر لوگوں کو خرافات میں ملوث کرا، تعزیے کو ڈھال بنا کے ملوث کر دیا، جلوس کو ڈھال بنا کے جلسوں کو ڈھال بنا لیا اس نے.
جلسوں کو ڈھال بنا لیا. مطلب ہوتا کیا ہے دراصل شیطان ایسے کام کرتا ہے جی کہ وہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے کہ تو وہ اچھے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی لیکن اگر ممکن نہ ہو اس کے لیے تو وہ ان جی اچھے کاموں میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، جی اور اس حد تک بگاڑ پیدا کر دیتا ہے کہ ان میں سدھار کی امید ختم ہو جاتی ہے. جی تو وہ ان میں بگاڑ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا، بگاڑ پیدا کرنے سے اس کو فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے ایسے کام تھے جن میں مبتلا کر سکتا تھا. جی اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی یہ ایک رسم کی شکل لے لیتے ہیں یہ کام، اور رسم اور عادت جو ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. جی تو یہاں شیطان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ایسے کام میں لوگوں کو لگا دو کہ جو لوگوں کی نسل نسل میں پیوست ہو جائے، جی کہ انہیں ہٹانا اس جگہ سے، اس کام ہاں، سے ممکن ہی نہ رہے. پھر وہ آنے والی نسل کو مطلب ہر نسل میں جو ہے گمراہی جو ہے وہ ایک درجہ بڑھتی رہتی ہے. بڑھتی رہتی ہے اور شیطان فری ہاں ہو جائے گا. مطلب جی شیطان کا کام ہمیشہ نہیں رہے گا. ہاں جی دیکھیے، ایک نمازی کو نماز کے لیے سستی دلانا اس کا زندگی جی بھر کا کام ہے. جی مطلب ایک نمازی کو نماز سے روکنے کے لیے اسے کنٹینیو محنت کرنی پڑے گی ہر بار. جی جی ہر نماز کے لیے الگ سے اس کو کام کرنا پڑے گا جی اور ورک کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی سستی دلانے کے لیے، نماز ترک کرانے کے لیے. لیکن جی یہاں جو صورت ہے، جو کام ہے، جی یہ ایسا راستہ ہے کہ یہاں ایک بار اپنا چابی بھر دی جی اور کام ہو رہا ہے آٹومیٹکلی، وہ فری ہو گیا صاحب. جی آٹو موڈ پہ ڈال دیا گیا اور چل رہا ہے کام، ہے نہیں؟ جی تو یہ چیزیں ہیں، بڑا معاملہ خراب ہے. اور جی سیدھی سی بات ہے بھائی، آخر نماز جیسی چیز میں لوگ سستی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. روزے جی میں لوگ سستی کرتے ہیں، زکوٰۃ میں، حج میں. جی ایسا ایک آپ امر بتا دیں شریعت کا، ایک ایسا حکم، جی ایک ایسا کام اسلامی سسٹم کا کہ جس میں لوگ سستی نہ کرتے ہوں، جی جس کا اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا، اس میں لوگ ہاں ڈنڈی نہ مارتے ہوں. جی اللہ نے سود کے لیے منع کیا، لوگ سود میں مبتلا ہیں. اللہ نے جی شراب کو منع کیا، لوگ شراب میں مبتلا ہیں. جی جوئے کو منع کیا، جوئے میں لوگ ملوث ہیں. جی زنا کو منع کیا، زنا میں ملوث ہیں. جھوٹ کو منع کیا، جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں. چوری سے جی نہیں بچتے، جی دھوکے بازی سے نہیں بچتے، ناپ تول میں گڑبڑ مسلمان کر رہا ہے. جی ایک کام آپ بتا دیں مجھے ایسا کہ جس میں مسلمان پرفیکٹلی عمل کرتا ہو. جی نہیں ملے گا آپ کو، ڈھونڈے سے نہیں ملے گا یہ کام بھی. لیکن ہمارے سامنے یہ مثالیں جو ہیں جی یہ ایسی ہیں کہ ایک مسلمان تو جو ہے کوتاہی کر دے. جی مثال نہیں ملتی ہے. جمعرات کو تو فاتحہ نہ دلائے ہے کوئی مسلمان ایسا؟ نہیں دلاتا تو افسوس ہوتا اسے. جی اگر کنڈوں کو پوڑی بنانے کا موقع نہ ملے، جی جلیبی فاتح ہو جائیں تو افسوس رہتا ہے اسے. جی محرم میں کھچڑا نہ بنے تو اسے دکھ ہوتا ہے. جی تو یہ چیزیں بتا جی رہی ہیں کہ انسان ان معاملات میں سمجھوتا نہیں کر سکتا. جی یعنی جو فرائض تھے اللہ رب العزت کی طرف سے، جی اللہ کی طرف سے جو حدود قائم کی گئی تھیں، ان جی میں انسان دن رات کمپرومائز کرتا پھر رہا ہے. جی لیکن یہ ایسے معاملات جو انسان کے خود ساختہ ہے، انسان کے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، جی ان میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. جی تو ایسا اس کو ہم کیا کہیں؟ جی بڑا دکھ ہوتا ہے. پھر ابھی اتنے وہی پر بھی چیز ہے انسان کی کہ آنکھیں نہیں کھلیں گی تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ شاید وہی چیز ہے کہ انگلی جب پکائی جاتی ہے تو پھر عوام بڑھ کر پوچا پکڑ لیتی ہے. شاید بھی تو کہیں نہ کہیں نہیں، دی گئی وہ لوگوں کو. چیز الگ ہے. وہ ہم کہتے ہیں اس بات کو کہ دیکھیے ہمارے علماء جی نے ان چیزوں کے جواز پر جی اتنی محنت کی، صدی بھر محنت کی، جی اور ایسی کتابوں پر کتابیں تحریر کی گئیں، جی اور ایک باقاعدہ مشن کے طور پر ان کے ہاں جواز جی کا جی ثابت کرنا ہمارے جی معاشرے میں پایا گیا ہے. یعنی ایک مشن کے جی طور پر ان چیزوں ہاں کے جواز کے دلائل کا ڈھیر لگانے پر لوگ لگے رہے. جی لیکن وہ چور راستہ جو کھل رہا تھا. صدی بھر کے لمبے جی پیریڈ میں جی کبھی اس بات پر بھی لوگوں نے توجہ کی کہ بھائی کوئی ایسی بھی چیزیں ہیں اس میں کہ جن جی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ان سے متنبع کرنے کی ضرورت ہے. جی اگر ہم کسی کو ایک اچھی چیز دے رہے ہیں، جی اگر ہم کسی کو ایک کام کی چیز دے رہے ہیں، جی تو ہم وہ چیز دیتے وقت ہی آدمی سے کہہ دیتے ہیں جی کہ بھائی اس کا مس یوز مت کرنا، جی اس کو ایسے استعمال کرنا، ایسے مت کرنا. جی ہوتا ہے ہر چیز. کوئی پروڈکٹ لے لیں آپ، سائڈ افیکٹ ہاں بتائے جاتے ہیں بھائی. اگر کسی چیز کے افیکٹ بتائے جا رہے ہیں، یوزز بتائے جاتے ہیں، تو اس کے سائڈ افیکٹ جی بتائے جاتے ہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز دی ہے، جی نماز کے فائدے گنائے ہیں، تو وہیں
یہ بھی بتایا ہے کہ اگر نماز ایسے پڑھو گے تو فائدہ ہے, جی ایسے پڑھو گے تو فائدہ نہیں ہے. جی بتایا نہیں بتایا؟ جی قرآن نے یہ باتیں بتائی ہیں یا مصطفیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں؟ جی تو ہم نے یہ تو ثابت کرتے کرتے عمریں کھپا دی کہ بھائی مزارات کی زیارت جائز ہے, درود فاتحہ جائز ہے. یہ کون بتائے گا کہ اگر یہ کام کیا تو ناجائز ہے, یہ کام کیا تو غلط ہے؟ جی یہ کسی اور کی ذمہ داری تھی؟ جی بتائیں آپ ایک کتاب کسی نے تحریر کی ہو اس ٹاپک پر کہ مزارات کے معاملات میں کیا جو چیزیں ناجائز ہیں ان کا ذکر کیا ہو کسی کتاب میں؟ جی ہے کوئی کتاب آپ کی نظر میں؟ جی درود فاتحہ میں کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے اس ٹاپک پر کتاب ہے؟ جی جلوس میں جلسوں میں کن چیزوں میں احتیاط رکھی جائے؟ نہیں ہے. جی جی تو اس پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو لاوارث کر کے چھوڑ دیا گیا. جی تو پھر یہی ہوگا نا, جی جس ریوڑ کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا جی اس کا کیا ہوگا؟ بھیڑی اٹھائیں گے ان کو. جی تو ہمارے دانشور حضرات کو, ہمارے علماء کو غور کرنے کی حاجت ہے, وگرنہ ابھی بھی وقت ہے اتنا. ابھی اصلاح کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اصلاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جی ابھی بھی اگر جاگ جائیں تو صبح کا بچڑا شام کو گھر آنے والی بات ہوگی. جی ممکن ہے اگر ہم کوشش کریں اور ایک ساتھ مل کر کوشش کریں تو ممکن ہے. جی لیکن بھیا معاملہ یہ ہے کہ کیا کہا جائے, عوام کو سمجھانا تو ایک مسئلہ ہے ہی, دوسرا مسئلہ علماء کو سمجھانا بھی ہے نہیں. علماء کو سمجھانا تو سبھی بات ہے. ظاہر ہے کہ علماء اگر سمجھ گئے, جی دیکھیے وہ علماء ہی تھے نا جی کہ جنہوں نے لوگوں کو وہابیت و سنیت جی کے بیچ تمیز سکھا دیا. جی علماء نے تو کیا یہ کام. جی یہ کیسے ہوا؟ کوشش جاری رکھی لوگوں نے, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. تو جب ہم اپنی محنتوں کے ساتھ اتنے بڑے کام کو انجام دے سکتے ہیں جی تو یہ کام کیوں نہیں دے سکتے انجام؟ اگر ہمارے کہنے سے لوگ اس بات پر تیار ہو جائیں گے اور متفق ہو جائیں گے ہمارے ساتھ کہ یہ تمام تر معمولات جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں یہ جائز ہیں, تو اگر ہم ہی ان سے یہ بھی کہیں کہ بھئی ان میں جو آپ نے یہ چیزیں شامل کر لی ہیں جی یہ ناجائز ہو جو ہے نامناسب ہیں, تو کیا لوگ نہیں مانیں گے؟ جی مانیں گے. لیکن پرابلم تب آتی ہے جب کوئی منفرد, کوئی اکیلا بندہ, کوئی چھوٹا بندہ جب اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ چیزیں خراب ہیں اس میں, تب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے تو آج تک ہم سے نہیں کہا. جی آپ کو زیادہ علم ہے دین کا, جی اور فلاں جگہ پر ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر ہو رہا ہے. لوگ ایگزامپل دیتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں اس طرح کی. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنے طور پر پہلے ختم کریں چیزوں کو, اس کے بعد لوگوں سے کہیں کہ بھیا یہ چیزیں بالکل ان کی گنجائش نہیں ہے. اور آخر اگر ہماری جماعت متفق اور متحد ہو جائے تو قوم کہاں جائے گی؟ جی ایسا تو نہیں ہے کہ آسمان سے مولوی لے گی, ادا لے گی, وہ وہیں سے ہاتھوں سے بنا لے گی. ہم ہی جیسے لوگوں کی ضرورت پڑے گی نا اسے. اور ہم ایک زبان ہو کر یہ کہیں گے نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ کام ٹھیک ہے, تو قوم اس بات کو سمجھے گی کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ غلط کہیں گے. جی جب ایک آدمی کہتا ہے تو اس سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ دوسرے خیال کا آدمی ہے, بھٹک گیا, یہ اس کا کام ہو گیا. تو معاملہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. اصل میں ہمارے ہاں باقی وہ یہ جو چیز ہے, مطلب یہ تو سنجیدہ علماء جو ہیں یہ بات تو جو خرافات پیدا ہوئی ہیں ان چیزوں کے اندر اس کے تعلق سے بھی بتاتے ہیں کہ بھائی سجدہ مت کرو مزارات پہ جا کے, نہیں سمجھے, کی دوری پہ کھڑے ہو. یہ ساری بتاتے چیزیں ہیں. بتانے کے بعد بھی اگر معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں تو پھر کوئی ایسا پہلو اختیار کیا جائے جیسے یہ معاملات کی چور دروازہ ہی پورا بند کرنا جائے نا. ظاہر سی بات ہے, جب دیکھیے جب دوا سے کام نہ ہو تو آپریشن کرنا پڑتا ہے نا. جی اور جب مرض ٹھیک ہی نہ ہوتا ہو جی تو مجبوراً ہاتھ پاؤں کاٹنا پڑتے ہیں. پتے میں دقت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, پتے نکال دیتے ہیں نا. جی کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ پتھری نکالی نہیں جا سکتی. ہاتھ پیر میں کہیں ناسور ہو جائے تو ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں کاٹ دیتے؟ جی کچھ ہوتا ہے. جی یوٹرس, خواتین میں یوٹرس کا پرابلم ہو جاتا ہے تو یوٹرس ہی نکال دیتے ہیں. جی
ہم یہ نہیں کریں کہ ارلی اسٹیج پر آپ ایسا کریں. ہم نے ارلی اسٹیج پہ تو کام کر کے دیکھ لیا نا جی ہمارا فارمولا کام نہیں آ رہا ہے جی ہمارا نسخہ بہتر ہے. تو جب نسخہ کام نہیں کر رہا تو نسخہ تبدیل کرنا پڑے گا نا یا مریض کو مر جانے دیں. جی ابھی دوائیں چلا کر دیکھ لی ہم نے جی تو سرجری کی نوبت آ رہی ہے. جی معاملہ یہ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں تبلیغ نہیں جس انداز سے آپ نے ان کے جواز کو ثابت کیا تھا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا آپ نے جی اسی طرح مقصد حیات بنا کر آپ اس کام کو کریں جی تو 100% امید ہے کہ اثر کرے گا. اب یہ تھوڑی ہے کہ خانہ پوری کر گئے آپ. جی ایک آیا تو ہم جیسا اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں یہ چیزیں غلط ہے تو دوسرا اس پہ آ کر کھڑا ہوا بولے اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ طبیعت درست نہیں ہے. جی تو لوگ کیا سمجھیں گے کیا میسج جائے گا. ایسا بھی دیکھا گیا جی تو ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے تو کیسے بن جائے گی بات. آپ تاجر داری کو دیکھ لیں ابھی فی الحال میں کیا ہو رہا ہے. جی ڈھول بجا رہے ہیں لوگ مدرسوں میں ڈھول بجوائے جا رہے ہیں. بتائیے آپ ڈھول کے ساز پر جھومنے والا بھی ثواب پائے گا یہ تک کہا جا رہا ہے. جی تو قوم کیا اصلاح قبول کرے گی. کیسے ممکن ہے لوگوں میں سدھار اور ان کی اصلاح. جی بہت معاملہ خراب ہے. جی اور یہ پرابلم تب تک ہے جب تک ہمارے علماء منتھن نہیں کر رہے ہیں. جی جب تک ہم منتھن نہیں کریں گے تو ہم کسی سولوشن پر نہیں پہنچیں گے. وہی لکیر کی فقیری ہمارے اندر رہے گی نا. منتھن بھی اصل میں اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں نا کہ ایک تو پیٹ جڑا ہوا ہے کیونکہ جتنے بھی علماء ہیں زیادہ تر انہوں نے اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ سارے دروازے بند کر لیے ہیں صرف اسی کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. اب جب بھائی ذریعہ معاش کی بھی تو فکر ہو جاتی ہے نہ بے شک اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بھی تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی مسلح چلا جائے گا. لیکن بہت سارے ایسے دو طرح کے لوگ ہیں دراصل. پیٹ تو سب کا جڑا ہوا ہے جی لیکن ان میں بھی دو کیٹیگری ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو جا کر کہیں مزدوری کر لیں گے. جی کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں مزدوری کرنا بھی نہیں آتی نا. جی جی تو وہ کیا کریں گے. جی مطلب وہ تو رائل فیملی سے ہے نا. جی تو اب کوئی رائل فیملی کا پرنس ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں مزدوری کرتا اچھا نہیں لگے گا نا. جی مطلب اگر کوئی پیر زیادہ کہیں امامت کرے جی یا کہیں مدرسہ میں پڑھائے تو یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے. وہ تو گدی نشینی رہنا پسند کرے گا نا. اس کی شان ہے. جی اب گدی نشینی کے لیے تو وہی ضروری ہے کہ کوئی درگاہ بھی ہونی چاہیے خانقاہ بھی ہونی چاہیے. جی جب درگاہ ہوگی تو وہاں لوگ آنا بھی چاہیے. جی تبھی تو گلک میں پیسہ ڈالا جائے گا. جی اور گلک میں پیسے وہ ڈالے گا جو مرید ہوگا. سب تو نہیں ڈالتے نا. لہٰذا مرید ہونا بھی ضروری ہے. جی اور پیسے جب تک ڈلیں گے جب تک لوگ مرید رہیں گے. اور مرید رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے من کی بات کہی جائے. اس لیے صاحب من کی بات کا پروگرام چل رہا ہے. جی ہاں جس دن کوئی اور بات کہہ دی پروگرام بدل گیا تو سمجھو جی کام خراب ہے. تو اس لحاظ سے ممکن نہیں ہے. ورنہ کون سا کام ممکن نہیں ہے بھائی. جی میں وجہ یہ ہے جب شرک چھڑوایا جا سکتا ہے لوگوں سے شراب چھڑوائی جا سکتی ہے جی جبکہ یہ عادات میں تھیں چیزیں. اور یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. ان چیزوں کو تو جھیلنا ہی پڑے گا نا. ظاہر سی بات ہے. کیونکہ ابھی طالب میں دیکھو آپ جب آپ کی دعوت دی گئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. ظاہر سی بات ہے. پتے کھائے تھے ہے نا. تو بھائی ظاہر سی بات ہے. تو اب یہاں پہ پتے کھانے والا کون ہے. تو جن کو رسگلوں کی اور بریانی کی عادت پڑ چکی ہے سمجھ رہے وہ بھی پکی پکائی تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے. بڑا مشکل مسئلہ ہے. جی سب سے بڑی دقت تو یہی آتی ہے پیٹ آ جاتا ہے. اور یہی اگر ذریعہ معاش کچھ اور ہوتے نہیں اصل میں یہاں ذریعہ معاش کا معاملہ ہے ہی نہیں. ذریعہ معاش کے لیے تو اللہ رب العزت نے خزانے دے دیے ہیں لوگوں کو. جی مگر انہیں وہ یہ نا کہ شیطان سونگ گیا ہے. کرا کیا جائے. جی جی صحیح بات ہے. اب جیسے شیطان سونگ جائے تو کیسے بات بنے گی. بھائی سب سے پہلے تو عوام کو چھوڑ کے سب سے پہلے تو علماء کو عوام کا دراصل مسئلہ عوام علماء کا کی ہے ہی اصلاح کی نہیں. ضرورت ہے. اصلاح علماء کانفرنس کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ عوام کا ہے ہی نہیں نا.
جی یہ مسئلہ ہے ہی علماء کا، خالص جی جی علماء کا مسئلہ ہے یہ. جی اور جب ہم اس طرح کا رونا روتے ہیں تو ہماری شکایت عوام سے نہیں ہوتی. جی عوام تو ایک گاڑی ہے جی جی جس کا اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، جی لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک ڈرائیور دوسری سائڈ میں موڑنا چاہتا ہے، دوسرا دوسری سائڈ میں موڑنا چاہتا ہے نا. جی جی تو اس میں گاڑی کی کمی تھوڑی نہیں ہے، دونوں جی ڈرائیوروں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. جی اب ہم نے آپ کے ساتھ تو شریک ہو کے دیکھ لیا گاڑی کہاں گئی، تو ایک بار آپ ہمارے کہنے سے اسٹیئرنگ موڑ لو، جی اور ہم جس دشا کو کہہ رہے ہیں اس دشا میں نقصان نہیں ہے، جی جی کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. جی ہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہوتی تو شاید امت کا ایک بڑا حصہ، بڑا طبقہ ہمیں مشرک کہہ کے اپنے ایمان کو نہ کھوتا جی ہے نہیں. صحیح بات ہے. چلیے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی سب سے پہلے تو منتھن کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد جب ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہمارا شعور بیدار ہو جائے، تو ہمیں جی تھوڑا سا حوصلہ بھی عطا فرمائے، جی کیونکہ شعور کے ساتھ ساتھ شجاعت کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. جی اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلام دین برحق ہے ہاں تو کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تو جگر چاہیے، جی جی ہے نہیں. اچھا وہ سوال ذہن میں آ گیا جو میں پوچھنے والا تھا.